بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم بچوں، ہم اسلامک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 11 کر رہے ہیں، یا اس کا ریمیننگ پارٹ ہے۔ یہ بس ہم نے لاسٹ لیکچر میں کر رہی تھی۔ اوپر آیت مبارک ہے اور یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اٹ از ریکوائرڈ بائی ایوری مسلم انڈیویژول، میل اینڈ فیمیل، ینگ اور اڈلٹ، پور اور رچ، کلوز اور ڈسٹینٹ، ٹو بی گڈ ٹو دیئر ریلیٹیوز۔ یہ ہم جو رائٹس پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے حقوق اللہ پڑھے، رائٹس آف اللہ، اس کے بعد حقوق رسول اللہ کے حقوق پڑھے، رائٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھرڈ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے پیرنٹس کے بھی رائٹ پڑھے، اور اب یہ ہم ریلیٹیوز کے رائٹ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ یہ ہر مسلم انڈیویجول، یعنی کہ ہر مسلمان فرد کے لیے، مرد ہو یا عورت، ینگ اڈلٹ، پور جیسا بھی وہ ہو، اس کو کیا چاہیے، اپنے دور کے یا قریب کے سب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، گڈ رہے، مطلب اچھے طریقے سے بیہیو کرے ان سے۔ All are urged to support relatives in every possible way and be every affordable means۔ ہر ایک کو ارج کا مطلب ہوتا ہے سب کو اکسایا جاتا ہے اس بات پہ کہ اپنے ریلیٹیوز کو سپورٹ کرے، اپنے رشتہ داروں کو ہر پاسبل وے، ہر ممکن طریقے سے، بائی ایوری افورڈیبل مینس، ہر اس طریقے سے، ہر اس مین سے جو اس کو وہ افورڈ کر سکتا ہے، مطلب جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق وہ ان کی مدد کرے، ویدر فزیکل، مینٹل، اسپریچول، مورل اور فائنینشیل، مطلب اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، پیسے کے طور پر، اور جس طرح بھی مطلب اس کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کرے، اگر اس کو فائنینشلی اگر وہ سپورٹ کر سکتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح سے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس ساتھ لیکچر تو پڑھ ہی رہے ہیں آپ۔ ویل نیکسٹ دیکھیں، دا اماؤنٹ آف سپورٹ از پروپورشنل ٹو دا اسٹیٹس اور لیول آف دا ریلیشن شپ آف دا ریلیٹیو۔ اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا لیول آف ریلیشن شپ، آپ کا اس سے جو تعلق ہے رشتہ داری کا، وہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر لیول بہت ہائی ہے تو آپ کا جو اماؤنٹ آف سپورٹ ہے، یعنی کہ جتنی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی ویلیو بھی ہائی ہوگی، وہ اس پرپورشنل ٹو ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہے۔ اگر اماؤنٹ آف سپورٹ آپ زیادہ ہوگی تب زیادہ ہوگی جب آپ کا لیول آف ریلیشن شپ ہائی ہوگا، اگر یہ لو ہوگا تو اماؤنٹ آف سپورٹ بھی لو ہوگی۔ یہ پرپورشنل ہے، ٹھیک ہے، پرپورشنل آپ نے پڑھا ہوگا میتھس میں۔ اینڈ از ایویلیویٹڈ بیسڈ آن نیڈ آف سچ اے ریلیٹیو، اور یہ ایویلیویٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پرکھا جاتا ہے، بیسڈ آن دا نیڈ آف سچ اے ریلیٹیو، رشتہ داروں کو ضرورت کے ٹائم مطلب پرکھا جاتا ہے، نیڈ ضرورت کے ٹائم پہ۔ دس از اے میٹر دیٹ ہیز اٹس اون میرٹس بیسڈ آن ریلیجیس ٹیچنگس، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اپنے میرٹس ہیں، اپنے اس کے جو پہلو ہیں جو اسلامی لحاظ سے، اسلامک تعلیمات کے لحاظ سے، مورل ابلیگیشنز، اخلاقی طور پر، اخلاقی جو ہمارے فرائض بنتے ہیں وہ، مینٹل ججمنٹ اینڈ پیور انیٹ ریکوائرمنٹ اینڈ اوبلیگیشنز، یعنی کہ یہ ایک اچھا حسن سلوک جو رشتہ داروں سے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم اسلامی لحاظ سے بھی اور اخلاقی فرض کے طور پہ، اپنے ایک مینٹل ججمنٹ کے طور پہ، اور ان نیٹ ریکوائرمنٹس مطلب جو اپنی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فرائض کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہمیں اسلام نے بھی درس دیا ہے، ہمیں مورلی بھی ایسا کرنا چاہیے، اور ہمارا ضمیر بھی اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دس آن دا ادر ہینڈ ریفلیکٹس ٹو وٹ ایکسٹینٹ اسلام ایگریز ود دا پیور innate and natural demands of man on the face of this earth۔ یعنی کہ دوسری طرف، یعنی کہ آن دا ادر ہینڈ تب ہم یوز کرتے ہیں، انگلش کے لیکچر اگر آپ نے لیے تو آپ نے اس میں نے بتایا تھا کہ تب یوز ہوتا ہے جب ہم کسی اپوزٹ چیز کو، ایک پیچھے جو بات ہوگی اس کے بعد کے اپوزنگ جو آگے بات کریں، پھر ہم آن دا ادر ہینڈ یوز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا یہ فریز ہے انگلش میں۔ ویل کہ دوسری طرف، ایک طرف تو یہ سارے اس کے پہلو ہیں، دوسری طرف اس کا یہ پہلو ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس چیز کا عکس دکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے ایگری ہے، یعنی کہ اسلام متفق ہے کس سے آپ کے خلوص سے۔ انیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہی عادت، آپ کی بیسک جو فطرت ہوتی ہے، اور نیچرل ڈیمانڈ، یعنی کہ اسلام ریفلیکٹس کرتا ہے وہ سارے کے سارے، اسلام ان چیزوں سے متفق ہوتا ہے، آپ کے اخلاص سے، آپ کی عادات سے، اور جو آپ کی نیچرل ڈیمانڈ ہے ایک انسان کی، یعنی کہ ہر بندے کی نیچرل ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ اس کے ریلیٹیوز اسے اچھا سلوک کریں، یہ نیچرل ڈیمانڈ کو بھی اسلام ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ قدرتی طور پر جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آف مین آن دا فیس آف دس ارتھ، اس زمین پر، یعنی کہ دنیا میں کے نقشے میں انسان کی جو قدرتی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، جو اس کی خلوص ہوتا ہے، جو اس کی جبلت یا فطرت تقاضا کرتی ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اسلام متفق کرتا ہے، اور جس کا عکس وہ دکھاتا ہے۔ Believing Muslim individuals who are committed to Islam and its sound, pure and accurate teachings are urged time and time۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ believing Muslim individual، ایک مسلمان یعنی کہ مسلمان کا ایمان رکھتے ہوئے جو فرد ہے وہ کیا کرتا ہے، who are committed to Islam and its sound، جو اپنے مذہب کے ساتھ committed ہے، یعنی کہ مخلص ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اور وہ خالص ہے، اور accurate teachings are urged،
وہ اپنے مذہب کے جب ساتھ خالص ہے، اس کی نیت اچھی ہے نا، اپنے مطلب وہ ایک سچا مسلمان ہے، تو اس کا جو مذہب ہے وہ اس کو ارج کرے گا، اس کو اکسائے گا ٹائم اینڈ ٹائم اگین اینڈ کانسٹینٹلی ریمائنڈیڈ ود دا ویلیو آف سچ اے نوبل ڈیڈ ٹو اے ریلیٹیو. اس کا مذہب اسے ٹائم وقتاً فوقتاً اگین اینڈ اگین دوبارہ کانسٹینٹلی کا مطلب ہوتا ہے متواتر لگاتار طور پر ریمائنڈ کروائے گا، یعنی کہ یاد کروایا کیا بھلا، ویلیو آف سچ اے نوبل ڈیڈ، کہ یہ جو نوبل ڈیڈ ہے، یہ بہت جو نیک عمل ہے، کون سا بھلا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، یہ نیک عمل اس کی ویلیو، اس کی جو قدر ہے وہ اس کو اس کا مذہب بار بار اور اگین اینڈ اگین متواتر طور پر اس کو یاد دلائے گا. اس کو آپ ایسے سمجھیں شارٹ میں کہ جو ایک بندہ اچھا مسلمان ہے، اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہے نا، تو وہ کیونکہ اپنے مذہب کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے، تو اس کا مذہب اس کو بار بار اکسائے گا اور لگاتار اس بات پہ اکسائے گا کہ رشتہ داروں سے اچھا حسن سلوک کرنے کی ویلیو کیا ہے، تو وہ ایسے ہی پھر کرے گا. Many statements support this fact from both the glorious Quran and the Sunnah of the Prophet of Islam. محمد بن عبداللہ پیس بی اپون ہم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ جو ہم نے اوپر بتائی ہے کہ اس کو بہت سے فیکٹ، بہت سی حقیقت اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا ثبوت دیتے ہیں قرآن پاک کی بہت سے آیات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی بہت سے، ایز وی ول illustrate in the following paragraph. یہ نیچے والی پیراگراف میں ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹڈ آف Allah's messenger، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا، اللہ دا آلمائٹی کریٹڈ آل کریشن، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. اپون فنشنگ ہز کریشن، مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد، دا ووم اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ، یعنی کہ دا وارم اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ، کہ رحم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او اللہ، اے اللہ، دس از دا پلیس آف ون ہو سیکس ریفیوجی، یہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک انسان نے ریفیوجی یعنی کہ پناہ حاصل کی، ود یو، آپ کے ساتھ، یعنی کہ وہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھا تو شکم اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جب اس نے یہاں پناہ لی، بائی کاٹ اینڈ بینگ بینڈ اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ سے پناہ حاصل کی، اللہ تعالیٰ سے، کس کی، بائیکاٹ کرے، یعنی کہ وہ قطع، اس کو کہتے ہیں اردو میں قطع تعلقی، جس کو کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، یا صلہ رحمی تو ہوتا ہے نا ایک پازیٹیو سینس میں، اس کا اپوزٹ ہے قطع تعلقی، تعلق توڑنا، اس سینس میں یاد. بینگ بینڈ اور ایکس کمیونیکیٹڈ، یعنی کہ اس بندے نے یہاں پناہ حاصل کری کی جو جس کے ساتھ لوگوں نے قطع تعلقی کر دی تھی، اس کے ایکس کمیونیکیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا، قطع تعلقی کے معنی میں آتا ہے. بائی کاٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ مقاطع کر دیا تھا، اس سے بین کر دیا تھا اس کو. اللہ دا آلمائٹی سیڈ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یس ان ڈیڈ، ہاں بے شک، ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ آئی مائی سیلف ول فرینڈ ہو ایور، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، ہو ایور فرینڈز بی فرینڈز یو، جو تمہارا دوست ہو. دا ووم، رحم، اور rather the relatives generated and tied together due to the ties and relationship of the womb، یعنی کہ جو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک ماں کے شکم سے جو پیدا ہوتے ہیں، مطلب دو بھائی آپس میں، یا اس طرح مطلب جو جن کی ریلیٹیوز کی ٹائز ایسی ہیں جو خونی رشتے، جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ کنڈرز جو ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کنڈرز مطلب کنشپ جن کی ڈائریکٹ ہوتے ہیں، خونی رشتے اس کو کہہ لیں. اس کو ویسے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تھوڑا مشکل ہے حدیث، آپ اس کو سمجھیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ میں اس کا دوست ہوں جو تمہارا دوست نہ ہو، یعنی کہ جو اپنے خونی رشتے، اپنے جو کنڈر گارڈن، ایک جو ووم کے رشتے ہیں، مطلب اس کے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہیں، ان سے وہ قطع تعلقی کرے، ان سے وہ ایکس کمیونیکیٹڈ کرے، یا بائیکاٹ کرے، یا بین کرے انہیں. اینڈ آئی شیل ڈسکنٹینیو مائی ریلیشن، اور میں اپنے تعلقات اس سے ڈسکنٹینیو یعنی کہ ختم کر دوں گا. اینڈ بین ہو بین یو، اور میں اس کو بین کر دوں گا، یعنی کہ میں بھی اس سے قطع تعلقی کر دوں گا جس نے تم سے قطع تعلقی کی. اللہ تعالیٰ یہ آگے فرما رہے ہیں. دا ووم سیڈ، پھر رحم عرض کرتا ہے، آئی ایکسیپٹ، مجھے قبول ہے. اللہ دا آلمائٹی سیڈ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، آئی ایشور دس فار یو، مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے. دین Allah's messenger، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریڈ اف یو وش دا ریویلیشن آف دس دا گلوریس قرآن، پڑھیے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو قرآن پاک کی وحی ہے، اس کو، یہ اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں نازل ہوئی تھی. دین اٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ آف یو، پھر تم سے یہ امید، پھر کیا تم یہ امید کرتے ہو، اف یہ
ور پٹ ان اتھارٹی کہ اگر تم میں اقتدار دیا جائے یا اتھارٹی یا پار دی جائے دیٹ یہ ول ڈو مس چیف ان دا لینڈ تو کیا کرو گے تم زمین میں مس چیف یعنی کہ فساد پھیلاؤ گے شرارت کرو گے اینڈ بریک یور ٹائز آف کتھ اینڈ کن اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹائز یعنی کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دو گے کتھ اینڈ کن رشتہ داری ہوتے ہیں سچ آر دا مین ایسے لوگ ہوم گاڈ ہیز کسڈ فار ہی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کون سے یہ جو جنہیں زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے اتھارٹی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں پھر وہ اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ہی ہیز میڈ دیم ڈیف اینڈ بلائنڈ دیئر سائٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا ڈیف کر دیا یعنی کہ بہرا کر دیا اور ان کی بلائنڈ اینڈ ڈے سائٹ ان کے آنکھوں سے بصیرت چھین لیا یعنی کہ جو سننے اور طاقت نے ایک حق کو سننے اور دیکھنے کی جو قوت بصارت اور سماعت کی طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا یہی آیت مبارک ہے یہ اس کا ترجمہ ہم نے اس کی کر لی انگلش ٹرانسلیشن ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں دس حدیث از رپورٹڈ بائی بوتھ بخاری اینڈ مسلم یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے اوپر پڑھی ہے ڈیٹیل میں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹڈ ہے مطلب دونوں میں روایت کی گئی ہے اچھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ان دو کتابوں میں ہوتے ہیں نا یہ آپ کو پتہ ہے جو 7 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے یہ 2 زیادہ مشہور ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ بھی کہتے ہیں بوتھ ایگریڈ مطلب اگر کہیں لکھا ہو نا بوتھ ایگریڈ اپون تو آپ یہ سمجھے گا اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے متفق علیہ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بخاری اینڈ مسلم مطلب دونوں کتب حدیث جو ہیں وہ اس پہ ایگری ہیں Well, Allah's apostle peace be upon him also is reported to say حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا he or she who believes in Allah وہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے the almighty and the day of judgment اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے must communicate be good اس کو کیا چاہیے کہ اچھا سلوک کرے courteous کا مطلب ہوتا ہے وہی کہ اچھا سلوک کرے با اخلاق رہے اینڈ کائنڈ ٹو ہز کن کائنڈ رحم دل رہے ٹو ہز کتھ اینڈ کن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور ریلیٹیوز کتھ اینڈ کن کا وہی جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں ووم والے رشتہ دار ڈائریکٹ جو ہوتے ہیں اور ریلیٹیوز بھی سارے رشتہ دار اس میں کلوز بھی آ سکتے ہیں اور جو دور کے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں دس حدیث از رپورٹڈ بائی بوتھ بخاری اینڈ مسلم ان دا سیم وے یہ بھی بخاری اینڈ مسلم سے رپورٹ کی گئی ہے حدیث اور وہ بھی یہ آپ کہا سکتا ہے حدیث دے کے نا آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بخاری میں یا مسلم میں ہے یا بوتھ میں ہے یا دونوں میں کیسے تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ بات کو نیکسٹ دیکھتے ہیں اٹ از انفارچونیٹ بدقسمتی یہ ہے ٹو نوٹس دیٹ مینی پیپل نگلیکٹ سچ امپورٹنٹ سوشل رائٹس اینڈ ریلیجیس اوبلیگیشن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک قسم کا کیا اوائڈ کرتے ہیں اس چیز سے نگلیکشن ڈینائی کر دیتے ہیں کس کو یہ جو ریلیجیس اوبلیگیشن ہے یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے مذہبی فریضہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا لیکن لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں Many Muslims unfortunately do not care to be kind to their relatives بہت سے مسلمان بدقسمتی سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کائنڈ نہیں ہوتے رحم دل نہیں ہوتے اور poor and needy ان رشتہ داروں سے جو غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں nor by social relations or even any other help that they may be able to render at no cost اور وہ نہ ان سے سوشل ریلیشن یعنی کہ معاشرتی تعلق اچھے رکھتے ہیں نہ ان کی کسی اور طرح سے مدد کرتے ہیں کہ وہ ان کو رینڈر کر سکیں کسی بھی کاسٹ میں مطلب کسی بھی قیمت پہ وہ ان کو راضی نہیں کرتے ایٹ ٹائمز یو مے فائنڈ اے پرسن اس وقت آپ کو ایسا تو ایک بندہ مل جائے گا آن دا کنٹریری اس کے مخالف بینگ ہارش مینز ارسپیکٹیو جو سخت ہوگا مینز کا مطلب ہوتا ہے مطلبی ہوگا ذلیل بندے کو بھی مینز کہتے ہیں ارسپیکٹیو مطلب دوسروں کی عزت نہ کرنے والا ہوگا جیلس حسد کرنے والا ہوگا اور میزرلی اور ٹو ہز اون ریلیٹیوز اور اپنے رشتہ داروں سے ایک کینہ ان سے رکھنے والا ہوگا وائل بینگ دا اپوزٹ ٹو ورڈز ادرز ہو آر ڈسٹینٹ اور ان سے اپوزٹ ہوگا مطلب سے اس سے مخالف اس کا سلوک ہوگا جو دور کے لوگ ہیں ان سے سم پیپل مطلب وہ دور کے جو لوگ ہیں ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ غیروں سے اچھا سلوک کرے گا لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اس کا یہ والا رویہ ہوگا جو اوپر ہم نے ساری خوبیاں پڑھی ہیں سم پیپل انفارچونیٹلی کچھ لوگ بدقسمتی سے ڈو ناٹ ایون وزٹ دیئر ریلیٹیوز اپنے رشتہ داروں کے کو وزٹ بھی نہیں کرتے ان کے گھر بھی نہیں جاتے آفر دیم اوکیجنل گفٹس اینڈ پریزنٹس لکڈ آفٹر دیم وین ان نیڈ کہ جب اوکیجنل گفٹ مطلب جب کہ کوئی موقع ہوتا ہے کوئی عید کہہ لیں شب برات کہہ لیں یا اس طرح کے موقع ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کے گھر نہیں جاتے نہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں نہ ان کے لک آفٹر نہ ان کا دھیان رکھتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کیئر کی یا حال چال پوچھنے کی تب وہ ان کی کیئر نہیں کرتے ہیلپ دیم اور ایون ایکسٹینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ اف اٹ ریئلی نہ ان کی مدد کرتے ہیں نہ ہیلپنگ ہینڈ نہ کوئی ان کی ہاتھ بڑھاتے ہیں مدد کے لیے ان کی طرف if really in desperate need for help اگر desperate need for help کا مطلب ہوتا ہے اگر انہیں مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ ان کی مدد نہیں کرتے
آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف دیر آر ادر کائنڈس آف پیپل، اور بھی کچھ لوگوں کی اقسام ہے، اسٹیبلش گڈ ریلیشن شپ ود ریلیٹیوز اونلی فار دا سیک آف ریلیشن شپ، جو رشتہ داروں کے ساتھ صرف رشتہ داری کے لیے اچھا جو رشتہ دارانہ سلوک ہے، طریقہ ہے، وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، بناتے ہیں، ناٹ فار دا کاز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، یعنی کہ وہ اپنے ورلڈلی مینس کے لیے، مگر اگر وہ دیکھیں گے نا ان کے کچھ ریلیٹیو ویل آف ہیں، اچھے ہیں، مطلب وہ ان کے گھر آئیں جائیں گے بھی دنیاوی مقصد اپنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں وہ ایسے کرتے. Such a person in reality is not doing what he is going for the fulfillment of the commands of Allah. ایسا انسان حقیقت میں ایسا نہیں کر رہا جو اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے. But is paying back those relatives what was paid him in advance. وہ ان ریلیٹیوز کو پے بیک کر رہا ہے، یعنی کہ عدلے کا بدلہ دے رہا ہے جو انہوں نے اس کو ایڈوانس میں دینا ہے. ظاہر ہے ان سے اس کو فائدہ ملے گا تبھی وہ ان کے پاس جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اپنے مطلب کے لیے. سچ این ایکٹ از ایپلیکیبل ٹو ریلیٹیوز. ایسے جو ایکٹ ہیں، ایسے عمل ہیں، وہ رشتہ داروں پہ اپلائی تو کیے جا سکتے ہیں، فرینڈ دوستوں پہ بھی، اینڈ ڈسٹینٹ پیپل اور دور کے لوگوں پہ بھی. A true good person is the one who establishes good rapport with his relatives for the noble cause of the pleasure of Allah. لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے جو اچھے تعلقات ہیں رشتہ داروں، دوستوں، سب لوگوں سے کس لیے وہ مینٹین رکھتا ہے، کس لیے اسٹیبلش کرتا ہے، اونلی فار دا پلیئر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دا آلمائٹی. Only and hoping to improve his ties with him. صرف وہ ان سے اچھے رویے، اپنے رشتہ داروں سے قرابت داری، حسن سلوک کس لیے کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے ٹائز مضبوط کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت بڑھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے. دا آلمائٹی regardless if they did the same with him or not. وہ اس بات کا ریگارڈلیس، یعنی کہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ان سے لالچ نہیں رکھتا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ اچھا کرے گا، وہ اس چیز سے ریگارڈلیس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بخاری رپورٹڈ آف عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص، عمر نہیں عمر اس کو پڑھیں گے ہم، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمپینین آف Allah's apostles peace be upon him who said، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے عرض کی، a person who is good to his relative، ایک انسان جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے، is not a person who rewards them، وہ ایک ایسا انسان نہیں ہے جو مطلب اس رشتہ دار سے اچھا ہے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور repays them equally for what they do to him، مطلب ایک انسان اپنے اس رشتہ دار سے اچھا ہے جو اس کو فائدہ نہیں دے گا، نہ اس کو ریپے کر سکتا، نہ بھی کچھ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہے دوسرا جو پہلے والا ہے. A good person is the one who does good to his relatives even if they do not do that to him. تو اچھا انسان وہی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، بے شک وہ اس سے اچھا سلوک بدلے میں نہ کرے. Visit them even if they do not visit him، وہ ان کی طرف جائے بے شک وہ اس کی طرف نہ آئے. Give them even they do not give him، وہ ان کو دے بے شک وہ اس کو نہ دیتے ہوں بدلے میں. And so forth، اور اسی طرح آگے. ٹھیک ہے. A man asked Allah's apostle peace be upon him، ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، او پروفٹ آف اللہ، اے اللہ کے رسول، I have some relatives whom I visit، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے گھر میں آتا جاتا ہوں. Be kind to and give whether I can، میں ان کے ساتھ رحم دل بھی ہوں اور ان کو جتنا دے سکتا ہوں اتنا دیتا ہوں. But they do not oppose it to me، لیکن وہ مجھے اس کا مطلب اپوزٹ نہیں، میرے خلاف نہیں جاتے. I try to be extremely patient with them regardless of the harms، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں ایکسٹریملی، یعنی کہ اپنے جتنے میں کر سکتا ہوں حد تک صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس چیز کے ریگارڈلیس، مطلب اس چیز کا خیال نہ کرتے ہوئے کہ کتنا وہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، انکنسیڈریٹنیس کہ وہ مجھے کتنا مطلب اگنور کرتے ہیں، کتنا وہ مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ٹربلز دے کاز ٹو می، اور کتنی وہ مجھے مصیبتیں دیتے ہیں، اس چیز کو میں بالکل اس پہ صبر کرتا ہوں. What should I do in such a case، میں اس کیس میں، اس حال میں کیا کروں؟ Allah's apostle peace be upon him said، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، if you are truly what you describe، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، جیسا تم بیان کر رہے ہو، then you are as if you let them eat ashes as a result of their own doing. Then you are as if you let them eat ashes، تو تم ایسے ہو کہ تم ان کو دے رہے ہو. ایش کا مطلب ہوتا ہے خاک، نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب کچھ چیز جلاتے ہیں کولے وغیرہ جو پیچھے پک جاتی ہے، خاک تو نہیں ہوتی، راکھ جس کو کہتے ہیں، ہاں راکھ. تو اگر تم ایسے ہی کرتے ہو تو if you let them eat ashes، تو اگر تم انہیں راکھ بھی کھانے کے لیے دو گے نا، as a result of their own doing، جو وہ مطلب جو وہ کام کرتے ہیں اعمال ان کے بدلے میں،
سو لانگ یو کنٹینیو ٹو ڈو گڈ ٹو دیم، جب تک تم ان سے اچھا سلوک کرتے رہو گے، یٹ اللہ دا المائٹی کنٹینیوز ٹو سپورٹ یو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا جاری رکھے گا. ایڈ یو اینڈ ہیلپ یو اوور دیم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایڈ کرے گا، وہی تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حامی و ناصر ہوگا ان کے مقابلے میں. ایز لانگ ایز یو کنٹینیو بی گڈ ٹو دیم، جب تک تم ان سے اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھا ہوگا. اچھا ادھر یہ مجھے کنفیوژن ہے یہ جو لائن ہے، دین یو آر ایز اف یو لیٹ دیم ایٹ ایشز، اس کا مطلب تو یہ ایٹ ایشز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ راکھ کھانا، لیکن آئی تھنک سو یہ کوئی ایڈیم ہوگا، لیکن میری نظر سے تو نہیں گزرا ابھی تک. آپ اس کو پھر ایسے سمجھ لیں، دین یو آر ایز اف، اگر تم ایسے ہی کرتے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تم ایسے ہو، یو لیٹ دیم ایٹ ایشز، ہاں کہ تم ایسے، اگر تم ایسے ہی کرتے ہو نا جیسے تم کہہ رہے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کو دے رہے ہو راکھ کھانے کے لیے. مطلب بے شک تم ان کو سب کچھ دیتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ ان کو فائدہ اس کا ہیئر آفٹر نہیں ہوگا. ابھی دنیا میں تو ان کو جو کچھ مل رہا ہے، لیکن ہیئر آفٹر ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہیں فائدہ ہوگا. کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایڈ کرتا ہے، تمہاری ہیلپ کرتا ہے، تمہیں سپورٹ کرتا ہے ان کے مقابلے میں، جب تک تم ان کے ساتھ اچھے رہو گے. ٹھیک ہے. It is a rare pleasure that one gains from being good and kind to his relative at large. یہ ایک حقیقی خوشی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بغیر کسی لالچ اور فائدے کے اپنے رشتہ داروں سے اچھا ہوتا ہے، کائنڈ ہوتا ہے. If the only thing man gets from each such a noble social act is the play of Allah the Almighty، اگر انسان اپنے اس نوبل ایکٹ سے، اس اچھے جو ایک نیک اس کا ایکٹ ہے، عمل ہے، اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، if it suffices man in this life، تو یہ انسان کے لیے اس زندگی میں کافی ہے. مطلب وہ سارے کام اچھے کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے اس دنیا میں suffices کا مطلب ہوتا ہے کافی ہے، بہت ہے، sufficient سے بنا ہے. But it is most likely that man will get tremendous benefit from fulfilling such commands of Allah. لیکن most likely مطلب سب سے زیادہ اس کا رجحان کیا ہے، سب سے زیادہ امید اس بات کی کہ انسان کو huge tremendous کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے ان ہز لائف، اس کی زندگی میں. ون ڈیفینیٹلی گروز سوشلی، ایک انسان سوشلی یعنی کہ معاشرتی طور پر وہ گرو کرے گا، اس کی ریپوٹیشن اچھی بنے گی نا، ظاہر ہے جب وہ اپنے ریلیٹیو سے اچھا سلوک کر رہا ہوگا. میچورز ایتھیکلی بھی یعنی کہ اخلاقی ضابطی طور پر بھی وہ میچور ہوگا. اینڈ فیلز ایٹ ایز اینڈ پیس ود ہمسیلف، اور اپنے اندر بھی وہ امن سکون محسوس کرے گا، یعنی کہ اس کا ضمیر مطمئن ہوگا. اینڈ ود دا کمیونٹی اراؤنڈ ہم، اور اپنی کمیونٹی اراؤنڈ ہم جو اس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب وہ ایزی فیل کرے گا. ظاہر ہے جب وہ اچھا کام کر رہا ہوگا اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، لوگ بھی اس سے خوش ہوں گے اور سارے فائدے اس کو حاصل ہوں گے. Man is weak without the support of his immediate family members or the moral support of his extended family members. انسان کمزور ہے کس کے بغیر؟ اپنے فیملی ممبر، امیڈیٹ فیملی ممبرز کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ڈائریکٹ فیملی ممبرز ہیں، جیسے پیرنٹس ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، ان کی سپورٹ کے بغیر وہ کمزور ہے. اور مورل سپورٹ کے بغیر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز یعنی کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، کزنز ہو گئے، چاچو ماموں تایا اس میں آتا ہے، ان کی مورل سپورٹ، ان کی اخلاقی سپورٹ کے بغیر اور فیملی ممبرز کی سپورٹ کے بغیر انسان کمزور ہے. اسلام ایگریز ود دا نارمز آف لائف، اسلام جو ہے زندگی کی اقدار سے زندگی کے جو قدریں ہیں ان سے متفق ہے. It coincides with the basic requirements of man in his social life. انسان کی جو معاشرتی زندگی میں بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، اس سے بھی اسلام جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے. Establishing such rights by Allah the Almighty to govern the Islamic life and society is but a blessing of Allah. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنا اور دوسرے لوگوں کے سب کے حقوق رشتہ داروں کے جو ہم نے پڑھے ان کو جو پورا کرنا ہے، کیا ہے؟ اسلامی جو زندگی ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے. دا المائٹی ٹو مین آل اوور دا ورلڈ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دی ہے جو دنیا میں رہتے ہیں. سچ ریلیشن شپس ول پروڈیوس اے کلوز نٹ سوسائٹی. کلوز نٹ سوسائٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک قریب بندھن جس کو کہتے ہیں نا معاشرے کا، وہ بناتے ہیں ایسے ریلیشن شپ یعنی کہ رشتہ داریاں. بیٹر ریلیشنز امانگس دا ویریس انڈیویژول، مختلف افراد میں اچھے بیٹر ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے بہتر ریلیشن بناتے ہیں، مطلب ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات بڑھ جاتے ہیں سوسائٹی کے ممبرز میں اور انڈیویژلز میں. اینڈ کمپوننٹس آف دا ویریس یونٹ آف سوسائٹی، اور معاشرے کے مختلف جو یونٹس ہیں ان کے کمپوننٹس یعنی کہ ان کے اجزاء کے درمیان، لوگوں کے درمیان، معاشرے میں اوور آل ہر جگہ پہ جو دوستانہ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور ایک ہم آہنگی پروان چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب آپ لے لیں. دا رائٹس آف ون مسلم اوور ادر، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہے. اب ہم یہ پڑھنے لگے ہیں. دا بلیورز آر برادرز اینڈ آر ان
انٹیگریٹڈ نیشن، مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کو. انٹیگریٹڈ نیشن کا مطلب ہے ملت واحد ہیں، ایک قوم ہے. لائک بلڈنگ پارٹس وچ سپورٹ ادر پارٹس، ایک بلڈنگ پارٹس کی طرح. یعنی کہ وہ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے نا کہ مسلمان مطلب ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر کو درد ہوتی ہے تو پورا جسم مطلب اس کی بے چینی محسوس کرتا ہے. اقبال کا شعر بھی ہے نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکہ کاشغر. اچھا ویسے ہی چل کرنے کے لیے کیا تھا، کافی نا تھوڑا ڈرائی سا ہو گیا ادھر سے آپ کا لیکچر. چلیں دیکھتے ہیں ہم. دے ٹریٹ ون اینڈ ادر ود مرسی اینڈ کمپیشن، وہ ایک دوسرے سے مرسی یعنی کہ رحم دلی سے، کمپیشن کا بھی یہ مطلب ہے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں. اینڈ لو ون اینڈ ادر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان آرڈر ٹو پریزرو دس بلڈنگ اینڈ دس بردرہڈ، اس بلڈنگ کو یعنی کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کو پریزرو کرنے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنے بھائی چارے کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ ہیز پرسکرائبڈ رائٹس، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے جو رائٹس ہیں پرسکرائب کیے ہیں یعنی کہ بیان فرمائے ہیں. وچ ایچ مسلم ہیز اوور ہز فیلو مسلم، جو ایک مسلمان کے دوسرے پر ہے حق، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. دس انکلوڈ لو، اس میں کیا شامل ہے؟ محبت، سنسیئرٹی یعنی کہ خلوص، نصیحت، ریلیونگ ہز ڈسٹریس، کنسیلنگ ہز مسٹیک. ریلیونگ ہز ڈسٹریس کا مطلب ہے اس کے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ریلیف کا مطلب ہوتا ہے نا کم کرنا، راحت دینا، سکون دینا. ڈسٹریس کہہ لیں تکلیف، اس کی تکلیف کو کم کرنے والا ہوتا ہے. کنسیلنگ ہز مسٹیک، اس کے رازوں کو نہیں اس کی غلطیوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. سپورٹنگ ہم، اس کی مدد کرنے والا. وین ہی از ان دا رائٹ، جب وہ حق پہ ہو تو اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. رسپیکٹنگ نیبرز، اپنے جو ہمسائے ہیں ان کی عزت کرنے والا. اینڈ آنرنگ گیسٹ، اور مہمانوں کی بھی عزت کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیز رائٹس آلسو انکلوڈ ریٹرننگ گریٹنگس آف اسلام، ان حقوق میں کیا کیا شامل ہے؟ ریٹرننگ یعنی کہ اسلام کا جواب دینا. وزٹنگ تسک، بیماروں کی عیادت کرنا. ایکسیپٹنگ انویٹیشنز، دعوتوں کو قبول کرنا. سینگ یرحمک اللہ، یرحمکم اللہ یعنی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کرنا. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اس کو کرنا چاہیے. آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں کہ کسی کو بھی چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اللہ ہیو مرسی آن یو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ یرحمک اللہ جو ہے آپ کا عربک میں ہے تو اس کا انگلش مین یہ ہے. اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، MCQ اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی جب کوئی مسلمان سنیز کرے یعنی کہ اس کو چھینک آئے تو ہم کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اٹینڈنگ فیونیرل، اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کرنا، یہ بھی مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پہ حق ہے. یہ حقوق جو 3-4 ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ دیکھو وزٹنگ 6، ایکسیپٹنگ انویٹیشن، یرحمک اللہ اور اٹینڈنگ، یہ آ سکتا ہے شارٹ کوسچن میں کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو رائٹس ہیں آپ وہ لکھیں تو آپ نے ان کو لکھ دینا ہے. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ دا رائٹس آف ون مسلم اوور اینڈ ادر آر 5. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ آ رہا ہے شارٹ کوسچن، کہ ایک مسلمان کے دوسرے کو مسلمان پر جو رائٹس ہیں وہ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ ریٹرننگ آف گریٹنگ، وہی جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں ان کو یہاں حدیث کی صورت میں آگے نیچے بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا یا یرحمک اللہ کہنا اگر مرد ہے تو. اینڈ یہی آ گیا رین سنیز جب وہ چھینکے، ایکسیپٹنگ انویٹیشن، اور وہی سارا کہ وہ جب فیونرل پریئر، اور وہی جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں نا یہی کہ یہ حدیث کے مطابق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. نیبرز رائٹ، رشتہ داروں کے حقوق ہم دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پہ. اسلام سے پیز اٹینشن ٹو دا ایشوز آف نیبر، اسلام نے جو ہمسایوں کا ایشو ہے مسئلہ اس پہ بھی اٹینشن پے کیا، توجہ دی ہے. ویدر دیر مسلم اور ناٹ، بے شک وہ مسلمان ہے یا نہیں. یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ یہ نہیں، ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ مسلمان ہمسائے تبھی ان سے اچھا سلوک کرنا ہے جیسے بھی ہیں. اس ہمسایوں کی کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں نا. اچھا ہمسایوں کی کیٹیگری میں آپ کو بتاؤں، بعض روایات کے مطابق کہ آپ کے جو گھر کے 40 لوگ گھر ہے نا آپ کے گھر کے ایڈجسنٹ ٹو یور ہوم 40 ہومس، مطلب آپ کے گھر کے ساتھ 40 گھر وہ آپ کے ہمسایوں میں آتے ہیں، تو ان کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اس بات کے ریگارڈ لیس دے آر مسلمس اور ناٹ، اوکے، بیکاز آف دا انٹرسٹ سروڈ بائی دیٹ ان میکنگ دا نیشن لائک ون باڈی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایوں کے جو حقوق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کے جو انٹرسٹ ہیں، ایک قوم کے جو حقوق ہیں اس کو سرو کرنا، اس کی خدمت کرنا قوم کی. اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمسایہ مسلمان ہے یا نہیں، آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said جبریل keep on enjoying the good treatment of the neighbors. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے مجھے رشتہ داروں ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں kept on enjoying، مطلب وہ مجھے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں مجھے ایک قسم کے کہہ لیں آپ، مجھے نا اس کو اردو میں بتانا نہیں آ رہا kept on enjoying کو. ویل آگے دیکھتے ہیں.
to the extent that I thought that he would include neighbors as heirs, agreed upon, narrated by Muslim. یہ آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کے اتنے زیادہ ان کے حقوق بتائے نا کہ مجھے ایسا لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی شریک کر دے گا، یعنی کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، ان کے اتنے زیادہ حقوق بتائے. اس کا یہ مطلب ہے، یہ وہی حدیث ہے. ایگریڈ اپون نریٹڈ بائی مسلم. اس میں کون سی؟ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو مسلم شریف کی جو بک ہے احادیث کی. among the rights of one neighbor over an other as affirmed by Islam. اسلام نے جو ایک ہمسائے کے دوسرے ہمسائے پہ حقوق بتائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ are the initiation of greetings، سلام کرنا، سلام initiate کرنا، سلام کی ابتدا کرنا اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر وہ نہ غیر مسلم ہے تو پھر اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. visiting him if he is sick، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. اس میں نہیں آنا کہ مسلمان ہے یا نہیں، اس میں آپ نے اس کی عیادت کرنی ہے، غیر مسلم ہے تب بھی، ٹھیک ہے نا. offering condolence if calamity befalls him، اگر اس پہ کوئی کلیمٹی، کوئی تکلیف یا مصیبت وغیرہ میں آئے تو وہ اس کو کیا کرنا، اس کو کنڈول کرنا، یعنی کہ اس کو تسلی دینا، اظہار افسوس کرنا. congratulating him ایٹ ٹائمز آف جوائے، خوشی میں اس کو مبارکباد دینا. اوور لکنگ ہز مسٹیکس، اس کی جو غلطیاں ان پہ پردہ ڈالنا. کنسیلنگ ہز فالٹس، اس کے عیب چھپانا. بیئرنگ ہز انوائنس، اس کا غصہ برداشت کرنا. ود پیشنس، صبر کے ساتھ. گیونگ ہم گفٹس، اس کو تحائف دینا. لینڈنگ ہم منی اف ہی نیڈس، اگر اس کو پیسے ادھار دینا اگر اس کو ضرورت ہے تو. لوورنگ ونز گیز فرام لکنگ ایٹ ہز وومن فوک، ہاں اس کی عورتوں پر. گیز کا مطلب ہوتا ہے ایک جو غور سے ہم دیکھتے ہیں نا، گھور کے، اس کو کہتے ہیں گیزنگ کرنا. وومن فوک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کی باتیں ہیں یا ان کی جو پرسنل باتیں ہیں ان میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، اپنا وہ جو ہے نا اپنے گھر کے معاملات، ان کے جو پرسنل ہیں آپ ان کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں. سمپل آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. اینڈ گائیڈنگ ہم ٹو دیٹ وچ ول بینیفٹ ہم، اور اس کو اچھا مشورہ دینا جو اس کے لیے فائدہ مند ہے. ان دس ریلیجیس اینڈ ورلڈلی فیس، دنیا کے اور دین کے دونوں معاملات میں، ٹھیک ہے. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بیسٹ آف کمپینینز ود اللہ از دا ون ہو از دا بیسٹ ٹو ہز کمپینین. اللہ تعالیٰ کا جو اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دا بیسٹ آف ہز نیبرز ود ہم، اور جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے از دا ون ہو از بیسٹ ٹو ہز نیبر. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے. نریٹڈ بائی بخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کنسرننگ نیبرز رائٹس اللہ سیز انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، جو ہمسایوں کے تعلقات ہیں، حقوق ہیں، ان سے کنسرن تعلق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انٹرپریٹیشن آف دا میننگ کا مطلب ہے کہ اس کا جو لفظوں میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ورشپ اللہ اینڈ جوائن. جی ہم نے آئی تھنک اوپر پڑھ چکے ہیں ہم آیت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اینڈ ڈو گڈ ٹو پیرنٹس، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے. آرفن یتیم ہوتے ہیں، مسکینوں سے، غریبوں سے. دا پور نیبرز، ہمسایوں سے. ہو از نیئر آف کن، جو تمہارے رشتہ دار ہیں. دا نیبر ہو از اسٹرینجر، اور ان ہمسایوں سے بھی جو اجنبی ہیں. دا کمپینین آف یور بائی یور بی سائڈ، اور اپنے مسافر ساتھی سے، اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اسلام واز اگینسٹ انوئنگ ونز نیبرز اور ٹریٹنگ دیم بیڈلی. اسلام اس بات پہ تنبیہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے انوئے ہوں، یعنی کہ ان پہ غصہ کریں یا ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کریں. دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینڈ دیٹ دس وڈ لیڈ ٹو بینگ ڈپرائیڈ آف پیراڈائز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کی وارننگ کی، اتنی تنبیہ کیا کہ یہ تمہیں جنت سے ڈپرائیو کر دے گا، یعنی کہ محروم رکھے گا تمہیں جنت سے. ہمسایوں سے برا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، آپ جنت سے محروم کرے گا. ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو ہم بولڈ کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرام ہوز ہارم ہز نیبر از ناٹ سیف، جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے اس حدیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو اچیو دا کامن انٹرسٹ، عام کامن انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے عام جو ہمارا زندگی کے فائدے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے. اسلام گیو رائٹ ٹو دا رولرز
over his subject and to the subject over the ruler and its gift, the husband rights over his wife, کہ اسلام کے جو عام زندگی کے انٹرسٹ ہیں، دلچسپیاں، ان کو اچیو کرنے کے لیے اسلام نے رولر کا مطلب ہے حکمران کو اس کی رعایا پر حقوق دیے ہیں، سبجیکٹ رعایا کے معنی میں یہ آئے گا، اور رعایا کے حقوق اس کے حکمرانوں پر ہیں، حکمرانوں کے حقوق رعایا پر ہیں، خاوند کے بیوی پر، بیوی کے خاوند پر، اور ایسے اینڈ دوز دیر آر ادر جسٹ رائٹس وچ اسلام ہیز انجوائنڈ، اور دوسرے حقوق ہیں. جسٹ رائٹس کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے جو اسلام نے انصاف کی بنیاد پر حقوق عطا فرمائے ہیں، وہ سارے ہیں جو انجوائنڈ ہیں، جو اسلام نے اکٹھے کیے ہیں. دیٹس فار آل. لیکچر ہمارا ختم ہو گیا. ورس ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں اپنی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اس کو اچھے سے پڑھیں، اینڈ بیسٹ وشیز. اللہ حافظ.